قل ارأيتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ارشاد فرما دو کہ بھلا اگر اللہ تعالیٰ بنا دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک تمہارے لیے رات، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون الہ ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ یعنی اگر ہمیشہ کے لیے اس روئے ارض پہ رات ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہاں پہ روشنی نہیں لا سکتا۔ روشنی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ جو زمین اپنے ایکسس کے گرد 23.5 کے اینگل کے ساتھ روٹیٹ کر رہی ہے، اس اینگل کے اوپر جو اس کی موومنٹ ہے اس کی وجہ سے ہی موسم بدلتے ہیں، اور سورج کی جو زمین کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، زمین کی اورینٹیشن ود رسپیکٹ ٹو سن، اس کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ وہ صرف اینگل ہی ڈسٹرب ہو جائے تو زمین کے موسم بدل جائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سورج کو ختم کر دے اور ہمیشہ کے لیے رات کو زمین کے اوپر کر دے تو زمین پہ کوئی بھی زیرو زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ زمین کے اوپر جو زندگی ہے وہ اس خوراک کی وجہ سے ہے جو اس زمین سے پیدا ہوتی ہے، اور اس زمین کو جو خوراک والا معاملہ چل رہا ہے زمین کا، وہ سورج کی وجہ سے ہے۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے فوٹو سنتھسس، جسے ہم ضیائی تالیف کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ پودوں کی اپنی نشو و نما بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے۔ اسی جو روشنی کی وجہ سے خوراک جو پودوں کی بنتی ہے اور پودے خود پروان چڑھتے ہیں، ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں، انہی کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا جو فوڈ سائیکل ہے وہ سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر سورج ختم کر دیا جائے یا سورج کچھ عرصہ کے لیے غائب ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے رات آ جائے دن کی بجائے، تو زمین پہ کوئی زندگی بھی قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پودے اپنی خوراک نہیں بنا سکیں گے، اور جب خوراک ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس جملے کی سینسٹیوٹی اور اس جملے کی حساسیت اور کرٹیکلٹی جو آج ہم پہ کھل کے سامنے آئی ہے، آج سے پہلے نہیں آئی تھی۔ پہلے تو لوگ زیادہ زیادہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار سورج نہیں ہوگا، رات ہوگی تو ہم روشنی کے بغیر کام کیسے کریں گے۔ پہلے تو لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا تھی کہ یہ سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ سب کے سب سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اب ذرا اس جملے کو اگر غور سے سنیں، یا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا ان سے فرماؤ کہ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے تم پر رات ہی کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے، یأتیکم بضیاء، کہ تمہارے لیے روشنی لے آئے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی یہ اتنا ایک کرٹیکل فینومینا ہے، اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کے اوپر غور و تفکر کرو۔ اور پھر ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اگر اللہ تعالی قیامت کے دن تک کے لیے ہمیشہ کے لیے تم پر دن کو قائم کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں یہ باتیں سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پورا دن بھی کوئی شخص سویا رہے، اس کی جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ رات کے وقت میں آرام نہ کرے۔ یہ تو اب سائنٹیفکلی کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ رات کے وقت ہمارے جسم سے ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت والا معاملہ ہے اس کو سپورٹیو ہوتے ہیں، اور وہ دن کو سونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک تو ہمارا سب کا کامن ایکسپیرینس ہے کہ آپ پورا دن سوئے رہے تو تھکاوٹ نہیں اترتی، لیکن رات کے اوقات میں 4 سے 5 گھنٹے بھی کوئی آرام کر لے تو اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو ہم فزیکلی آبزرو کرتے ہیں۔
کئی ایک ہڈن چیزیں ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے نون ہے اب، کہ رات کے اوقات کے اندر جو سونا ہے وہ دن کی اوقات کے اندر سونا اس کے مقابلے میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رات کے وقت جو شخص آرام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رات کو چونکہ جبلی طور پر اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے کانٹیکسٹ میں بنایا ہی اس اعتبار سے ہے کہ انسان کے جسم کو راحت ملتی ہے رات کے وقت سونے سے۔ اسی لیے جو لوگ شفٹوں میں جابز کرتے ہیں آپ دیکھیں گے اکثر ان میں سے لوگ جو ہیں وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس کی کئی ایک ریزنز ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ دن کا ٹائم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تگ و دو کے لیے بنایا ہے، فکر معاش کے لیے، اور رات کا وقت جو ہے وہ سونے کے لیے، تو جب نیچر کو بدلا جائے گا تو اس کے نیگیٹو ایفیکٹس سامنے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ اگر ہم قیامت کے دن تک کے لیے تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی دن کر دیں، اللہ کے علاوہ کون سا الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اسی کی رحمتوں میں سے ہے کہ جو اس نے رات اور دن کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ رات کے اندر تم سکون حاصل کرو نیند کے ذریعے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کے اوقات کے اندر اس کا فضل تلاش کرو، یعنی معاش والا معاملہ کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ الٹیمیٹ ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے۔ ایک تو شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنے زبان سے شکر ادا کرے، ایک ہے فزیکلی اس کے اعضاء شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جواب میں اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ دی بیسٹ ڈیفینیشن شکر کی یہ ہے کہ جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جس اللہ نے جو ہے وہ کان دیے ہیں ان کانوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جس اللہ نے ہاتھ دیے ہیں ان ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے جتنے اعضاء ہیں انسان کے جسم میں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہو جائیں تو یہ فزیکل پریکٹیکل شکر گزاری ہے۔ صرف کوئی جو ہے وہ شکر الحمدللہ کہتا رہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیحات بیان کرتا رہتا ہے اور کرتوت اس کے جو ہے وہ برے ہیں، نافرمانی والے ہیں، تو یہ شکر تو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں۔ یہ تو اس شخص کی مثال ہے کہ جیسا کوئی شخص جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کیپ لیفٹ کہہ رہا اور اس کا اسٹیئرنگ جو ہے وہ رائٹ کی طرف جا رہا ہو تو ٹھوک دے گا سامنے آنے والی گاڑی کو، اگر وہ 2 وے ٹریفک ہے اس روڈ کے اوپر۔ تو صرف زبان سے کہنے کے کہ لیفٹ رہنا ہے یا امریکہ میں رائٹ پہ رہنا ہے تو وہ اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ فزیکلی اس کے اوپر ایکٹ بھی کرنا ہوگا۔ تو یہ 1 وے ٹریفک نہیں ہے، گاڈ کو جو رسپانس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر رسپانس فرماتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست چیز ہے کہ یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے دن اور رات کا آنا جانا، اور یہ جو آلٹرنیٹیولی اللہ تعالیٰ نے یہ سائیکل طے کیا ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے رات سے پہلے دن کو نہیں لا سکتی، دن سے پہلے رات کو نہیں لا سکتی، اس پہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ سائنس جو ڈیل کرتی ہے وہ ڈسکوریز کے ساتھ کرتی ہے کہ ہم ڈسکور کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے، کیسے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر، اور اسی کے پیچھے خدا ہے۔ اس پہ میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 128۔ God is only and alone creator of this universe، خدا ہی واحد اور یکتا پیدا فرمانے والا ہے اس کائنات کا۔ اس کائنات میں جتنے بھی فزیکل فینومینا ہیں ان کی ایکسپلینیشن صرف گاڈ ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اس کائنات میں ہونے والا ہر جو فزیکل فینومینا ہے جو ہم آبزرو کرتے ہیں اس کی واحد ایکسپلینیشن یہ ہے کہ خدا کے کرنے سے، انسان کے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ ہم تو صرف ڈسکور کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ جی پودے جو ہیں وہ فوٹوسنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ جی پودے جو ہیں یہ پھلتے پھولتے ہیں جو وہ بارش کی وجہ سے، اور بارش زمین کے اندر جاتی ہے جذب ہو کے نمکیات کے ذریعے، یہ ساری چیزیں ڈسکوریز ہیں۔ ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نیچر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو صرف آبزرو کر کے آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں،
انسان کے کرنے سے نہ تو یہ چیزیں بدل سکتی ہیں اور نہ انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود ان چیزوں کو اپنے اختیار میں لے سکتا ہے. انسان بڑا لاچار ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کدھر ہیں وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کوئی کر سکتے ہیں. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی وقت کے پیغمبر کو گواہی دینے کے لیے اپنی امتوں کے خلاف کہ انہوں نے آپ کی بات مانی ہے نہیں. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم امتوں سے کہیں گے لاؤ اپنی کوئی دلیل ہے ان پیغمبروں کے مقابلے پر. ان پیغمبروں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، تم نے ہی نافرمانی کی. ہاتوا برہانکم فعلموا ان الحق للہ، پھر قیامت والے دن وہ جان لیں گے کہ بے شک حق اللہ ہی کے ساتھ ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان کے ہاتھوں سے ہر وہ چیز جاتی رہے گی جو دنیا میں وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. یہاں پہ لوگوں نے کتنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، کتنے جو ہے وہ پیر صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں، ہم تو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک آپ کو ساتھ نہ لے جائیں. اور بھائی آپ کو کسی نے گارنٹی دی ہے کہ آپ نے بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ جنت کی گارنٹی جن لوگوں کو بائی نیم ملی ہے وہ تو بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہے، چاہے اس نے دین کی بہت بڑی خدمت بھی کی ہو. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اور پھر اس سے بڑا دعویٰ کر دینا کہ آپ اس سلسلے میں بیعت ہو جائیں تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ دعویٰ جو شخص کرتا ہے نا جی، آپ سمجھ لیں کہ وہ قرآن حکیم میں جو آیا نا کہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی. یہ جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں ان کی پریکٹیکل مثال یہ لوگ ہیں جو اتنا بڑا، کیونکہ یہ تکبر والا دعویٰ ہے، یہ شیاطین ہی کر سکتے ہیں. شیطان نے تکبر والا دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ تو اور کوئی نہیں کر سکتا. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امیر المؤمنین، وہ جب قبرستان جایا کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ آخرت اور قیامت کے ذکر کے اوپر اس قدر آپ کے اوپر رقت طاری نہیں ہوتی، یہ قبرستان والے معاملے میں ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات خود سنی تھی کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل صحیح ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منزلیں اس سے مشکل تر ہوتی جائیں گی. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی گارنٹیاں ملی ہوئی ہیں. عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. سیدنا عثمان ان خوش نصیب اصحاب میں سے ہیں جنہیں 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. اس کے باوجود چونکہ ان کو عقل تھی، ان کے ڈرنے کا مقام یہی تھا. اور جن لوگوں کو عقل نہیں ہے وہ آپ ان کی آپ گفتگو سنیں، وہ کہتے ہیں جناب اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ بخش سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے ہوئے آپ کو سنائی دیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے، بندے کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. یہ کوئی نہیں کرتا بات. کتنی بڑی بےایمانی ہے، اور اپنے ساتھ بےایمانی، کسی کے ساتھ کیا. وہ جی ایک بدکار عورت تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا تھا، اللہ نے اس کو بخش دیا. تو یہ پہلی بات ہے، یہ قرآن میں کہاں پہ یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا کرائیٹیریا یہی ہے کہ بدکاریاں کرو اور کتوں کو پانی پلا دو تو بخشے جاؤ گے، یہ رول ہے؟ وہ جی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی پہ بھی بخش سکتا ہے. اچھا آپ کا کون سا دعویٰ ہے کہ آپ کی کون سی ایسی چھوٹی نیکی ہے جس کے بارے میں آپ کو گارنٹی مل گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ بتائیے. اور اسی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ایک بڑی نیکوکار عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا.
اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت دوزخ میں ہے۔ نیکوکار ہونے کے باوجود اس کی چھوٹی سی غلطی کسی انسان کے ساتھ نہیں، ایک جانور کے ساتھ کی ہوئی ایسی گرفت میں آئی کہ وہ دوزخ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات میں پکڑ بھی لیتا ہے۔ اب اس صدی سے وہ یہ رزلٹ نہیں نکالیں گے، وہ کہیں گے تکیا نا نیکیاں دا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو نکی جی گالتے پھاڑ بھی لے گا، اس وقت بھائی جی نیکیاں کرنے کا کی فائدہ ہے؟ مطلب آپ ایک بات کریں گے، اب وہ اپنی ڈاکٹرائن ہی انہوں نے بدل لی، تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹرائن کچھ اور تھی، تھوڑی دیر بعد اور ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب سے متعلق بیان کی جاتی ہیں، اس لیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریم رویوں پر نہ جائیں۔ یہ ایز اے رول بیان نہیں کی جاتی ہیں، اگر یہ ایز اے رول ہوں تو پھر تو نہ دنیا میں انبیاء کے آنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ کتابوں کا کوئی فائدہ ہے، پھر نعوذ باللہ من ذالک جو پورا قرآن پاک دھمکیوں سے بھرا پڑا ہے، یہ پھر ساری کی ساری دھمکیاں فضول ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر تو ٹھیک ہے جی، تھوڑی تھوڑی آپ نیکیاں کرو، وہ تو آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ حرام کی کمائی سے ہاسپٹل بنا رہے ہیں، حرام کی کمائی سے وہ جناب این جی اوز بنا رہے ہیں، حرام کی کمائی سے وہ اتنے لوگوں کو کھلا پلا رہے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کو کہتے ہیں جی ہمارے دسترخوان چلتے ہیں۔ بھئی ان دسترخوانوں سے آپ ماشاءاللہ عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ان دسترخوانوں کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کرائٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حلال کے بغیر اس طرح کے معاملات کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ آیت ابھی میرے ذہن میں آئی، کیونکہ اسلام آباد والے درس میں آج کل سورہ طٰہٰ چل رہی ہے، تو وہاں پہ پچھلے ہفتے یہ آیت آئی تھی۔ آپ کا جو یہ بلو والا قرآن پاک ہے، اس میں 318 نمبر پیج آپ نکال لیں، پیج نمبر 318 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82۔ اس میں آپ کو بالکل جو ڈاکٹرائن ہے کتاب و سنت کی وہ کلیئر ہو جائے گی توبہ کے معاملے میں، کہ اللہ تعالیٰ کس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پیج نمبر 318 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں بالضرور بخشنے والا ہوں، لمن تاب، اس کو جو توبہ کر لے، وآمن، اور بات مان لے۔ اس کو ہم عرف عام میں ایسے کہتے ہیں ایمان لائے، لیکن یہاں ایمان نہیں مراد ہے، توبہ اس نے کر لی، ظاہر ہے بات مان لی، ایمان لے آئے یا بات مان لے۔ وعمل صالحا، اور نیک اعمال بھی اختیار کرے، ثم اہتدی، اس کے بعد ان نیکیوں پر ثابت قدم بھی رہے۔ ایتھے کیا جی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ایک کتنے لکھے ہیں قرآن و حدیث بھائی کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ باغی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک میں معاف فرمانے والا ہوں، بالضرور، دو تاکید آئی ہیں، انی کے ساتھ بھی اور لام کے اوپر زبر تاکید، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک بالضرور میں بخشنے والا ہوں، لمن تاب، جو کوئی توبہ کرے میری طرف رجوع لے آئے، وآمن، اور میری بات مان لے، ایمان لے آئے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، وعمل صالحا، اور پھر نیک اعمال بھی کرے، ثم اہتدی، اور اس کے بعد ثابت قدم بھی رہے۔ یہ نہیں ہے کہ جمعے کے جمعے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، باقی پورا ہفتہ چھٹی، رمضان کے رمضان مسجد میں آ رہا ہے، باقی پورا سال چھٹی، نہیں، ثابت قدم رہے، اس کو بخشنے والا ہوں۔ یہ تو کرائٹیریا ہے۔ آپ مجھے بتائیں پورے قرآن میں یہ کرائٹیریا کہاں پہ ہے کہ آپ پوری ڈٹائی کے ساتھ نافرمانی کرتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، حرام خوریاں کرتے رہے، لوگوں کا حق غصب کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی سی نیکی کے اوپر بخش دے گا؟ یہ کوئی کانسیپٹ قرآن حکیم کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، قرآن کی ڈاکٹرائن میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور یہ مضمون جو میں نے ابھی یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 بیان کی ہے، یہ مضمون قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے۔ توبہ کا کرائٹیریا اللہ کے ہاں بالکل مختلف ہے۔ یہ ہماری این جی اوز کا اور نافرمان لوگوں کا اور باغی قسم کے لوگ جن کو خدا کی شناخت نہیں، ان کے کرائٹیریا ضرور ہیں، اور جی اللہ چھوٹی جی گالتے بخش بھی دے، کیونکہ عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجہ، ان کو عقل کوئی نہیں اس لیے موجے مار رہے ہیں، اور جن کو عقل ہے وہ تو پھر ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ آپ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں کیا تھا۔ ان کو چونکہ عقل تھی، ان کو پتا تھا کہ ہمیں جنت کی بشارت ضرور ملی ہوئی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں اتنا سخت ہے کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن انبیاء بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی شخص انیشلی امن میں نہیں ہوگا۔ جہاں پر انبیاء نفسا نفسی کر رہے ہوں اوتھے تواڈے بزرگاں نوں کسی کھنگڑ بھی نہیں دینا۔ یہ پنجابی جی میں ٹرانسلیشن کر سکنا کہ جہاں انبیاء نفسا نفسی کر رہے ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث شفاعت مسئلہ نمبر 88B میرا 1.5 گھنٹے کا حدیث شفاعت پہ ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے کہ انبیاء کرام پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ ادھر آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہم جناب جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کسی کو ساتھ نہ لے جائیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ شاید ان کے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضائل ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہی غافل ہیں، تو ٹھیک ہے آنکھیں کھل جائیں گی۔ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مر جائے گا تو جاگ جائے گا، اوہ یہ کیا ہو گیا، اصل زندگی تو یہ تھی، تو یہی کچھ ہی ہونا ہے۔ یعنی لوگوں نے بڑی بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، طرح کٹ چھڑنا ہے، دنیا میں بھی نکل آتا ہے۔ کئی لوگ ہیں مطلب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ سیلاب آنے والا ہے، گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، پانی یہاں پہنچ چکا ہے، وہ جی پہلے بھی آتا ہے ایتھے تک نہیں پہنچتا، جب وہ پھر پانی گزر جاتا ہے تو پھر روتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ اوہ والا معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔